اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صاحبان ایمان مومن مومنات، دعا ہے پروردگار عالم ان لمحات کو منصور اور مقبول فرمائے اور آپ سب کی اس مہینے کی عظیم راتوں میں، عظیم دنوں میں، عظیم گھڑیوں میں جو اعمال آپ نے کیے، کر رہے ہیں، کریں گے، خالق اکبر منظور اور مقبول فرمائے. یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں. اللہ کے رحمتوں والا مہینے، برکتوں والا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں سانس لینا عبادت، سونا بھی عبادت، ہر آیت کو پڑھنے کا ثواب ایک ختم قرآن کا مل رہا ہے، اور جس بندے کی رات عبادت میں گزرے، ذکر الہی میں گزرے، سمجھے کہ وہ جنت میں رہ رہا ہے. آپ نے بڑی کوشش کی ان راتوں میں جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یقیناً اسے راضی کرنا چاہیے. ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. اکیلے بیٹھ کر اپنے دامن میں جھانک کر گناہوں کی، کوتاہیوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اعتراف کر کے اس رب العالمین کی بارگاہ میں ایک عاجز، ایک ناتواں، ایک ناچیز بندے ہونے کی نیت سے، ناطے سے اس رب العالمین کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے. صاحبان ایمان، 22ویں شب کی نماز فضیلت طریقہ بھی بیان کریں گے. چند ایک روایات ہیں شب قدر کے حوالے سے، کیونکہ آنے والی جو اگلی شب ہے 23 رمضان المبارک کی، وہ بڑی عظیم شب ہے. اس شب کے بارے میں بہت روایت ہیں کہ حتماً یہ جو شب ہے، یہ شب قدر ہے. تو شب قدر کی رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے، جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی آپ سنتے جائیں، تاکہ جب اب 22 کا دن گزر جائے، 23 کی شب آئے، تو شب قدر میں جو اعمال کریں تو ان فضائل کو، ان اجر اور ثواب کو اپنے سامنے رکھ کر عبادت کریں گے تو عبادت میں لطف آئے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بلکہ اس سے پہلے سورہ قدر کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الى السنة القابلہ، کہ جو بھی شب قدر کو زندہ رکھے گا تو آئندہ سال تک عذاب اس سے اٹھا لیا جائے گا. یعنی جاگ کر اس میں عبادت کر کے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، جو بھی اس شب قدر کو یعنی زندہ رکھے، یاد رکھے، اس میں عبادت کرے، اس کا احیاء کرے اور اس میں عبادت کرے، قرب الہی حاصل کرے، تو آئندہ سال تک اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بھی ایمان اور ثواب کی خاطر شب قدر کو عبادت کے ساتھ گزارے گا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. مومن ہو، ایمان رکھتا ہو اس شب قدر پر کہ یقیناً اللہ کی طرف سے عظیم شب ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور اس ثواب بھی ہے اس میں عظیم، یہ بھی نیت ہو تو پھر عبادت کے ساتھ گزارے گا تو اس کے تمام گناہ جتنے بھی ہو چکے ہیں اللہ اپنے لطف سے معاف فرما دے گا. سرکار صادق آل محمد
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کا دل ہے، دل۔ اگر انسان کا دل نہ ہو انسان مردہ ہو جاتا ہے، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ سمجھیں کہ تمام ماہ رمضان المبارک کی راتوں کا دل ہے شب قدر، اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے اس شب کی۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام من عرف فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مولا کہ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حقیقتاً معرفت حاصل کر لی ہے، بے شک اس نے شب قدر کو پا لیا۔ شب قدر کو پانے کے لیے معرفت جناب زہرا کا ہونا ضروری ہے، عظمت جناب زہرا کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم شب قدر کی معرفت بھی رکھتے ہیں، ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت بھی، کیونکہ یہ دونوں اصل تو شب قدر ہے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے کہ التقدیر فی لیلۃ 19 والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23۔ فرماتے ہیں تقدیرات کی تعیین 19ویں کی شب اور اس کی تائید 21ویں کی شب اور ان پر دستخط 23ویں کی رات کو ہوتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال پر قبولیت کی مہریں لگیں اور ہمارے اعمال قبول ہوں تو پھر اس شب 23 رمضان المبارک کو ترک نہیں کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اعمال کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو صاحبان ایمان، آئیے ماہ رمضان المبارک کی 22ویں شب کی نماز، یہ 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس کا وقت ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز 22ویں شب رمضان المبارک کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو پڑھیں، 1 مرتبہ، یہ 2 کر کے 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ، جو کنیز اس شب میں اس نماز کو اس طریقے سے پڑھے گا، اس کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، عظیم ترین ثواب۔ فرماتے ہیں کہ جو یہ نماز پڑھے گا اس پر سے عذاب قبر